السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. گارڈینشپ کے کیسز میں اسپیشلی کسٹڈی کے کیسز میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے ویلفیئر آف دا مائنر. کہ مائنر یعنی نابالغ بچے جو 18 سال سے نیچے کی عمر کے ہیں ان کی تربیت، نشو و نما، ان کو ماحول، ان کی ویلفیئر کس جگہ پہ سب سے بہتر رہ سکتی ہے. اس میں ایجوکیشن آتی ہے، اس میں ان کی ڈیلی نیڈز آتی ہیں، فائنینشیل نیڈز آتی ہیں، ایموشنل نیڈز آتی ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹس آتی ہیں، سازگار ماحول آتا ہے، اور کہاں پہ رہ کے وہ اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت حاصل کر سکتے ہیں. جب بھی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آیا جو عدالت میں شخص آیا ہے اور گارڈین شپ سیک کر رہا ہے، مانگ رہا ہے بچوں کی، وہ کیا یہ ساری باتیں جو بیان کی ہیں یہ دے سکتا ہے کہ نہیں بچوں کو، یا قابلیت رکھتا ہے کہ نہیں. اور اس کے علاوہ بچوں کی اٹیچمنٹ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بچے اس چیز پہ راضی بھی ہیں کہ نہیں، کہ یہ جو شخص عدالت میں آیا ہے جو گارڈین شپ مانگ رہا ہے ان بچوں کی، بچے راضی ہیں کہ نہیں. بچوں کی کانسنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر بچے یہ کہہ دیں، اگر نابالغ یہ کہہ دے کہ ہمیں فلاں شخص عورت ہے یا مرد اس کے ساتھ ہم نے رہنا نہیں، ہمیں یہ منظور نہیں گارڈین کے طور پہ، تو عدالت کبھی بھی زبردستی گارڈین مقرر نہیں کرتی. اور یہ لا سیٹلڈ ہے، یہ قانون ہے کہ مائنر کی کانسنٹ کے بغیر اس سے کانٹراڈکٹری کوئی بھی گارڈین مقرر نہیں کیا جائے گا. آج جو میں کیس آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگا ہوں یہ ہے سپریم کورٹ کا کیس، 2022 کی ججمنٹ ہے، پیج نمبر 32. اس میں کیا ہوا کہ ایک والد ہے وہ گارڈین شپ سیک کرنا چاہتا ہے، مانگتا ہے عدالت سے آ کے، لیکن عدالت اس کو گارڈین شپ نہیں دیتی. سرکمسٹانسز یا حقائق کیسے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ وہ جو والد ہے وہ ملک سے باہر ہوتا ہے اور ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے. بچے جو ہیں یہ رہ رہے ہوتے ہیں نانا کے پاس اور نانی کے پاس. اب مقابلہ ہے باپ کا، حقیقی باپ کا نانا اور نانی سے. عدالت میں آتا ہے باپ اور کہتا ہے کہ مجھے بچوں کی کسٹڈی بھی دی جائے، مجھے گارڈین بھی مقرر کیا جائے. جو بچوں کی والدہ ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ میں گھر کے اندر ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کو آگ لگتی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے. اور اس سارے وقوعے کی جو الزام ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے ایف آئی آر کی شکل میں بچوں کے باپ پہ اور بچے کے والدین پہ. یہ سچویشن ہے، یعنی آپس میں ریلیشن بھی اتنے کریٹیکل ہیں کہ ماں مر گئی ہے تو نابالغان کے نانا نانی نے ایلیگیشن لگایا ہے اپنے داماد پہ اور اس کے والدین پہ کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو مارا. اب عدالت نے سارے سینیریو دیکھ لیے، سارے فیکٹس دیکھ لیے، تو عدالت نے سب دیکھتے ہوئے کہ چونکہ باپ دور رہتا ہے، حقیقی باپ دور ہے، وہ ملک کے اندر نہیں ہے، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، اور ان کے ریلیشن بھی آپس میں اتنے کریٹیکل ہیں کہ والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ایلیگیشن لگا ہے باپ پہ اور اس کے والدین پہ. اور اس کے علاوہ نانا نانی اچھے خاصے کمانے والے ہیں، ان کا رقبہ تقریباً 9 ایکڑز کے قریب لینڈ موجود ہے ایگریکلچرل، جہاں سے اچھی آمدن ہو جاتی ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے باڈی لینگویج دیکھی بچوں کی کہ بچے کس طرف رہنا چاہ رہے ہیں، مائل کدھر ہیں. بچوں سے پوچھا کہ آپ کدھر رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے فرینکلی اینڈ فلیٹلی ریفیوز کر دیا کہ ہم نے حقیقی باپ کے پاس نہیں رہنا، ہم نے نانا اور نانی کے پاس رہنا. تو عدالت نے اپنے اس سیٹلڈ رول کو بھی سائڈ پہ کیا کہ پہلے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ گارڈین مقرر کرنے کے لیے سب سے پہلا ریلیشن اویلیبل کون سا ہے، باپ ہو جائے، ماں ہو جائے، پھر دادا دادی اینڈ دین نانا نانی. لیکن اس رول کی بھی نفی کرتے ہوئے عدالت کہتی ہے کہ جب ان رول کے اوپر آپ نے عمل نہیں کرنا کہ قریبی ریلیٹیو کو آپ نہیں بنا رہے گارڈین، جیسے باپ کو اس کیس میں نہیں بنایا، تو آپ کو اسٹرانگ ریزن دینی پڑتی ہے، ایک اسٹرانگ نیریٹو کورٹ کے اندر رکھنا پڑتا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے کورٹ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ ہاں یہ وہ بڑی اسٹرانگ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم اس حقیقی ریلیٹیو کو، بلڈ ریلیٹیو کو نہیں بنا رہے گارڈین. جیسے کہ اس کیس میں باپ کو نہیں بنایا، ہم نانا کو جا کے گارڈین بنا دیتے ہیں. تو اس کیس کے اندر یہ وہ ریزنز تھی کہ بچوں نے خود کہہ دیا کہ ہم نے نانا کے پاس رہنا ہے، ہم نے باپ کے پاس نہیں رہنا. دوسری ریزن باپ دور تھا، بیرون ملک تھا. تیسری ریزن ایموشنلی کنیکشن بہت ویک تھے بچوں کے اور باپ کے، ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں تھی، ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہی اپنے نانا نانی کے ساتھ تھی. اس کے علاوہ ریزن کہ ماں بچوں کی فوت ہوئی تو نانا نانی نے الزام لگایا ہوا ایف آئی آر کی شکل میں
باپ اور اس کے والدین پہ کہ ہماری بچی کو قتل کیا گیا، اتنے کریٹیکل سچویشن تھی، اور عرصہ دراز سے بچے جو ہیں نانا نانی کے پاس بھی رہ رہے تھے. سو ان سرکمسٹانس کو دیکھتے ہوئے عدالت نے جو ہے کسٹڈی گارڈین شپ جو ہے نانا کو دے دی. دوران سماعت جب بچوں کو پیش کیا گیا تھا کورٹ کے اندر، تو بچوں کی ڈریسنگ تک جو ہے ججز نے کاؤنٹ کی تھی کہ بچے جو ہیں بڑے ویل ڈریسڈ ہیں، بچے بڑے نورشڈ ہیں، ان کی صحت اچھی ہے، اور چونکہ نانا کے پاس رہ رہے ہیں، نانی کے پاس رہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں پہ یہ خوش ہیں. تو کورٹ نے اس چیز کو کنسیڈر کیا کہ باپ، حقیقی باپ، جو شرعی ڈیوٹیز اس پہ لاگو تھیں، جو اس پہ قانونی ڈیوٹیز لاگو تھیں، وہ اس نے پوری نہیں کی. ان سارے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے عدالت نے نانا نانی کو گارڈین شپ اور کسٹڈی ڈکلیئر کر دی. سو یاد رکھیے گا، جب بھی گارڈین شپ کے میٹرز آئیں گے، کسٹڈی کے میٹرز آئیں گے، ویلفیئر آف دا مائنر، ویلفیئر میں اب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ ساری کاؤنٹ ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ پریورٹی نمبر 1 آف دا کورٹ رہے گی. تھینک یو ویری مچ.